ہم نے اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اس کے ڈیٹا کو پاکستانی سلیبس اور کریکولم پہ. اگر بچہ بائی لینگویل ہے, دیکھیں اردو کے علاوہ بھی ہم گھر میں اپنی نیٹو لینگویجز بول رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں, اور اسکول میں آ کے وہ انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں. او لیول ٹیچرس کے لیے بہت انٹرسٹنگ اس میں ہے کہ او لیول فارمیٹ پہ جو اردو کے پیپر 1 اور 2 ہیں وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں. وہ ٹیچر ایک کلک سے خود جنریٹ کر سکتی ہیں. بی آنیسٹ ایسا سوچ کے نہیں کیا تھا کہ آئی ایم اے وومن انٹرپرینور, آئی ایم جسٹ اے ٹیچر. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو کمیونیکل. دس از انشافرید یور ہوسٹ ٹوڈے, اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اے آئی ان ایجوکیشن بٹ اے لٹل ٹویسٹ ان اٹ. ہم فوکس کریں گے اردو لینگویج اور پاکستان کے کانٹیکسٹ پہ. سو ٹوڈے وی ہیو مہوش اسد ود اس, جو کہ فاؤنڈر ہیں حکمت.ai کی, جو کہ ایک اے آئی پاورڈ پلیٹ فارم ہے جو اردو لینگویج کو ٹرانسفارم کر رہا ہے. سو آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اینڈ ہاؤ از اٹ ہیلپنگ ٹیچرس, پیرنٹس اینڈ ایون اسٹوڈنٹس. سو السلام علیکم, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ وعلیکم السلام, آئی ایم ویری ویل, تھینک یو. Right, welcome to Communical and thanks for joining us. Thank you for having us. Yeah. So first of all, I want to ask, can you give a brief introduction of yourself? میرا نام مہوش اسد ہے اور میں فاؤنڈر ہوں حکمت اے آئی کی. بیسکلی میں ایجوکیٹر ہوں پچھلے 11 سال سے. آئی ہیو بین ان کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ دین آئی سوئچ ٹو ٹیچنگ ایز ویل. So that's all right. So perfect. So what is Hikmat AI? حکمت اے آئی ایک اے آئی ٹول ہے جس کا ماڈل جو ہے وہ اردو لینگویج پہ ٹرین کیا گیا ہے. اوکے, سو اس کا آئیڈیا آپ کیسے ڈیولپ ہوا اور آپ کا جو ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ اس کو کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ حکمت کی حکمت کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جب میں نے کریکولم ڈیولپمنٹ سے ٹیچنگ میں سوئچ کیا تو میں نے بچوں کو بہت اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے اسکولس میں, اردو لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. ٹھیک ہے, جب اے آئی پہ میں نے کام شروع کیا تو دوسری جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ تھی لیک آف اردو ڈیٹا. اردو کا کوئی ڈیٹا اتنا خاص اویلیبل نہیں تھا. اگر میں اور دوسری لینگویجز سے کمپیئر کروں تو ان کا لٹریچر, ان کی لینگویج, ہسٹری سب بہت اچھی طرح ویب پہ موجود ہے جس سے وہ اپنے اے آئی ماڈلس کو ٹرین کر رہے تھے, لیکن ہمارے پاس اردو کا اوتھینٹک ڈیٹا بہت کم ہے. سو حکمت کو بنانے کا ایک گول تو یہ تھا پریزرویشن آف آور لینگویج, جو کہ بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ تھا کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی آسانی ہو اردو زبان میں, کیونکہ ایسا اردو کا اے آئی ٹرینڈ ماڈل ابھی کوئی دستیاب نہیں تھا پاکستان میں. تو وہ بنانا مجھے لگا کہ بہت ہی ضروری ہے. ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا کہ بچوں کو جو ہے بڑی آسانی سے ہم ایک گیجٹ کے تھرو اردو میں جو ان کو پریشانی آ رہی ہے پڑھنے میں, لکھنے میں, اس خانے کو ہم پر کر سکتے ہیں جو ابھی تک خالی ہے تھرو اے آئی. اور سو آپ کے حساب میں اردو ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے کلاس رومس میں کون سے میجر چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اردو ٹیچرز دیکھیں, ایز اے ٹیچر ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے, لیٹس سے کہ اگر 60% ٹائم ہم ٹیچنگ میں اسپینڈ کر رہے ہیں تو 25% آؤٹ آف دیٹ ایڈمنسٹریٹو کام ہے, اینڈ دین لیسن پلاننگ ہے. لیسن پلاننگ جو ایک بہت بڑا جزو ہے. ٹھیک ہے, اور اردو ٹیچرس کے لیے ایسا کچھ اگین میں کہوں کہ اے آئی ٹول تو تھا ہی نہیں. ٹائپنگ کرتے تھے ہم لوگ, ویب کے ڈفرینٹ سورسز کو جمع کرتے تھے تھرو گوگل یا لائبریریز استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب یہ بہت لمبا اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. جو ہمارے دیکھنے والے اساتذہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ لیسن پلاننگ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر جاری رہتی ہے اور بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اگر ایسا کوئی ٹول ہو جو ایفیشینٹ ہو, جلدی کام کر سکے ان کے لیے, اور آسان استعمال جس کا ہو, اساتذہ کا ٹائم بچا سکے, اور جو بچے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑے ٹیک سیوی ہیں آج کل, چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, بہت سارا, ہم سے زیادہ شاید ان کو بہت کچھ معلوم ہے اے آئی کے بارے میں. تو ان کو گھر بیٹھے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دی جائے کہ وہ آرام سے اس کو ایکسیس کر کے جہاں جہاں ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے, اردو میں مشکل آ رہی ہے, اس کا سولوشن ہو. بالکل. سو ہاؤ ڈز حکمت اے آئی ایکچولی ورکس؟ حکمت ایک اے آئی ٹول ہے اور جس میں تمام ریسورسز کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے اساتذہ کے لیے. Okay. ٹھیک ہے. حکمت بہت ٹارگیٹڈ سولوشن آپ کو دیتا ہے جو پاکستان میں کریکولم ہے, جو پاکستانی سلیبسز ہیں. جیسے ہمارے آئی بی یا کیمبرج سسٹمز میں اردو ایک مضمون ہے, ٹھیک ہے, لیکن پبلک اسکولس میں ہم دیکھیں یا سنگل نیشنل کریکولم اٹھائیں تو باقی مضامین بھی جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے باقی سارے ملک میں وہ اردو میں ہے. اردو میں ٹھیک ہے, ریاضی ہے, سائنس ہے, جغرافیہ ہے, یہ سارے اردو میں ہے. تو ہمارا جو ایک یہ سولوشن جو ہے ہم انڈیزروڈ ایریاز تک, ان ٹیچرز تک بھی پہنچانا چاہتے تھے جو جہاں کوئی ورک شاپس نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے. اب ایک موبائل فون اٹھا کر حکمت پہ آپ جسٹ بائی ون کلک آپ ایکسیس کر سکتے ہیں جو کچھ آپ چاہتے ہیں اپنے کمرہ جماعت میں بچوں کو پڑھانا. اوکے, سو بیسیکلی اگر میں بولوں تو ابھی تک لائک جتنا مجھے سمجھ آیا تو ہم ایک سلیبس جو ہے وہ اسٹرکچر کر سکتے ہیں تھرو اٹ, لائک اس میں سارا کانٹینٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے ہمارے پاس, اینڈ وی کین اف آئی ایم ٹیچنگ سو میں جتنا سلیبس اکارڈنگ ٹو دا کلاس, لائک کلاس 2 3 5 جو بھی بچے ہیں ان کو ایز پر سلیبس میں پورا وہ اسٹرکچر خود سے جو ہے وہ بنا سکتی ہوں اس کے تھرو. ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل صحیح ہے. نہ صرف آپ سلیبس اور لیسن پلاننگ کر رہی ہیں بلکہ کلاس رومس میں ہمارے اساتذہ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کرا رہے ہوتے ہیں. اسٹوری ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کوئز ہیں, اسسمنٹس ہیں. حکمت آپ کو یہ سارے ریسورسز ود ون کلک پرووائڈ کر رہا ہے. پرفیکٹ, انٹرسٹنگ. اچھا, تو جسٹ اے کوسچن کہ اس میں ایسی کیا چیز یونیک ہے جو کہ لائک چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک میں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم اردو ایک لینگویج کی بات کریں, کیونکہ آپ کا مین جو فوکس ہے, مین ڈومین ہے وہ اردو لینگویج ہے, سو اردو لینگویج بھی چیٹ جی پی ٹی پہ الاؤڈ ہے اینڈ اٹس اویلیبل ایز ویل کہ ہم اردو میں بھی ان سے بات کر سکتے ہیں, سلیبس بھی اسٹرکچر کر سکتے ہیں. سو واٹس دیٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ؟ چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک ہے, جیمنائی ہے, یہ ورلڈ وائڈ ویب پر ان کی ڈیٹا ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا وہاں سے اٹھا رہے ہیں. حکمت کو ہم نے اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اس کے ڈیٹا کو پاکستانی سلیبس اور کریکولم پہ. اوکے, سو وہ ورلڈ وائڈ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ صرف پاکستان کو ٹارگیٹ. بالکل. دوسرا یہ کہ ایسے جی پی ٹیز جو ڈیٹا اسپیسیفک ہوتے ہیں دے ہلوسینیٹ لیس, ٹھیک ہے. چیٹ جی پی ٹی میں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم آڈیو انسٹرکشنز جب دیتے ہیں تو اٹ چینجز دا ٹیکسٹ انٹو آفن ہندی میں آ جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ڈیٹا اسپیسیفک ٹریننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے آپ کے جی پی ٹی کی تو اٹ پرفارمس بیٹر, ٹھیک ہے. سو وہ اساتذہ کو جو ہے بالکل ایگزیکٹلی جو ہمارے اساتذہ چاہ رہے ہیں یہاں پر حکمت ان کو دے رہا ہے. سو ابھی تک کا آپ کا فیڈ بیک کیسا ہے فار دا ٹیچرز اینڈ فرام دا اسٹوڈنٹس ایز ویل, ایون پیرنٹس؟ ہاں انشاءاللہ یہ میرے لیے بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی. جب ہم نے ڈیولپ کیا حکمت تو ہمارے دماغ میں نے آپ کو بتایا اساتذہ تھے ہمارے اور ہمارے بچے تھے کہ ہم اردو پڑھیں گے اور پڑھنے والوں کے لیے آسانی کریں گے, لیکن میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پیرنٹس کا اتنا اچھا فیڈ بیک آئے گا. پیرنٹس نے خود کانٹیکٹ کیا جن کے بچے کیمبرج سسٹمس میں ہیں, آئی بی میں ہیں, اور مجھے بہت ہی خوشی اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اردو نالج میں اضافہ ہو, اچھا اردو پڑھ سکیں, اچھے طریقے سے لکھ سکیں. اور ان کو لگا کہ یہ ٹول جو ہے گھر میں بیٹھ کر ان کے بچوں کے لیے بہت یوزفل ہے, بہت ایفیشینٹ ٹول ان کو لگا ہے. alright, سو آج کل کی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم لوگ موسٹلی جو ہے وہ انگلش کو زیادہ امپورٹینس دی جاتی ہے, انگلش کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے انگلش پہ. ایون آج کل کے لائک آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ بفور چراغ ایجوکیشن کے ساتھ, سو اس میں بھی ہماری کافی تھوڑی ڈبیٹ ٹائپ اور تھوڑی ڈسکشن ٹائپ چلی اسی بارے میں, ایون آفٹر پوڈ کاسٹ ٹو, کہ زیادہ تر جو ہے وہ انگلش کو ہی آج کل بہت زیادہ امپورٹینس دی جا رہی ہے, ایون فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے. ایون جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں اردو میں بات نہیں کرو, انگلش میں ہی بات کرو, اس سے اردو نہیں سکھاؤ. سو اکارڈنگ ٹو یو وٹ از دا امپورٹینس آف اردو لینگویج؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ غلط کانسیپٹ کہ اگر ہم اردو کی بات اکثر کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلش کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. انگلش از اے گلوبل لینگویج, انگلش سیکھنا بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اگر بچہ بائی لنگوئل ہے, دیکھیں اردو کے علاوہ بھی ہم گھر میں اپنی نیٹو لینگویجز بول رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں, اور اسکول میں آ کے وہ انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں.
which is a sign of high level of intellect کہ ایک بچہ جو ہے گھر میں نیٹو بول رہا ہے, باہر نکل کے اردو بول رہا ہے, اسکول میں جا کے انگریزی بول رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اس کی امپورٹنس جو ہے اردو کی, اس کو ہم کم نہیں کر سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ سسٹم کیسے موو کر رہا ہے. سسٹم میں ابھی ہم جو بچوں کو اسپیشلی ہمارے اربن ایریاز میں, کراچی جیسے شہر میں مور دین 80% اسکول جو ہیں وہ آئی بی اور کیمبرج سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہم انگلش میں ہی, میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہی ہے. انگلش کو انفارچونیٹلی تھوڑا سا ایک میٹر آف پرائڈ لے لیا گیا ہے, تھوڑی سی ایروگنس آ گئی ہے کہ اس کو آپ کی انٹلیکٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میری انگلش بہت اچھی ہے تو میرے لیے زیادہ چانسز ہیں فار بیٹر جاب اوپننگ, ٹھیک ہے, سلیکشن کے بڑے اچھے چانسز ہیں میرے. فارچونیٹ بھی ہے اور انفارچونیٹ بھی ہے, دونوں طرح سے ہے. پیرنٹس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی نہیں ہم نیچا کر سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر ایک چیز جو ہے بچے سیکھ سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب مل کے ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم کی جو کاسٹ, ایک کاسٹ جو ہے اس سے باہر آنا بڑا ایک اسٹرگل کا کام ہے. اردو کو وہ امپورٹنس دینا, پیرنٹس کو سمجھانا کہ اگر میڈیم آف انسٹرکشن اردو بھی ہے تو بچے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. بچہ میتھ, سائنسز, جیوگرافی بھی اردو میں آرام سے پڑھ لے گا اور یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں گے. وی نیڈ ٹو کنونس دیم, ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے ایک ہے آن گوئنگ پروسیس ہے, ایک ہرڈل بھی ہے, اس کو سالو کرنا ہے, اس کو منانا. یہ یاد رکھے کہ یہ اپنی نیٹو لینگویج سے پیار کرنا, اس کو آگے رکھنا میری آئیڈینٹی ہے, میرے کلچر کا پارٹ ہے. اچھا, تو آپ نے جیسے بات کی اے آئی کی ان ایجوکیشن, سو اے آئی بیسڈ ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے, اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اے آئی بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کو افیکٹ کرتا ہے یا نہیں؟ بیکاز اگر میں ابھی بھی بات کروں, سو کافی ایون پیرنٹس کو اگر میں نہ بھی بات کروں تو ایون ٹیچرس, وہ لوگ بھی ابھی ہم لوگ ایون وی آر آئی ایم ان یونیورسٹی لیول, اس میں بھی ہمارے ٹیچر جو ہے وہ ہمیں ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز ایون گوگل ایٹ سم ٹائمس, کہ آپ نے خود اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرنا ہے اور خود فوکس کرنا ہے, اپنا دماغ لگانا ہے, ان شارٹ اگر میں بولوں. سو واٹس یور پرسپیکٹیو ان اٹ؟ اچھا, میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بجائے ہم روکیں, ٹھیک ہے, تو اگر بچوں کو صحیح طرح سے ٹرین کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے کہ ایتھیکل یوز کیا ہے اے آئی کا. اوکے, فار ایگزامپل فار کریٹیکل تھنکنگ دیر از این ایکسرسائز دیٹ وی ڈو کہ اگر آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ نے کوئی اسائنمنٹ بنائی ہے جو کہ انہوں نے لیٹس سے جیمینائی یوز کرتے ہوئے سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ لیا ہے, اب اسٹوڈنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سورسز چیک کریں, ہاؤ کریڈیبل از دیٹ ٹیکسٹ دیٹ یو ہیو ڈاؤن لوڈیڈ, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ اگر کوئی ایررز ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں. This is part of the process of critical thinking کہ اسٹوڈنٹ جو ہے he is going back again and again, checking the sources, checking the material, ٹھیک ہے, ایررز نکال رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. and you can do a number of exercises based on this rather than stopping the students from using AI, because you see one way or another they will be using this technology, ٹھیک ہے. وہ کہیں نہ کہیں آ جائے گا آگے آنے والے ٹائمز میں. تو بہت ساری انڈسٹریز میں اے آئی ڈپینڈنٹ پروڈکشن ہو رہی ہے. اگر آپ بچوں کو ان اسکلس سے روکیں گے, ٹھیک ہے, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بجائے ان کو روکنے کے ان کو پراپر ٹرین کیا جائے کہ اس کا ایتھیکل یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور تمام اسٹیک ہولڈر, اسکولس, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, آفن وی ڈو ناٹ انکلوڈ پیرنٹس ان دا پروسیس, ٹیچرس, ان کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے. ٹیچرس کی بھی ٹریننگ ہو, ٹھیک ہے, اسکولس جو ہیں پیرنٹس کو بھی شامل کریں. اگر آپ اے آئی بیسڈ ٹولس اپنے کریکولم میں انکلکیٹ کر رہے ہیں, بچوں کو اجازت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیرنٹس بھی اس پروسیس میں شامل ہونے چاہیے کہ اس کا ایتھیکل یوز کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. سو آئی ڈو ناٹ بلیو کہ وہ کسی طرح بھی اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو امپیکٹ کریں. یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو یوز اٹ پراپرلی. آلرائٹ, perfectly answered I guess. اچھا, سو حکمت اے آئی کا فیوچر کیا ہے, اور کیا یہ پاکستان کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی یا کلچرل ایجوکیشن کا سینٹرل حصہ بن سکتا ہے؟ Inshallah, it will be more than that. We are striving to preserve our language, our identity, and we are not going to stop here. This will not remain just a tool for our teachers.
ٹھیک ہے, صرف ٹیچرس کے لیے ایک ٹول نہیں رہے گا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اصل آئیڈیا آیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کیا جائے. تو نیکسٹ اسٹیپ انشاءاللہ ان اے فیو منتھس آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں جو ہے حکمت کا نیکسٹ ٹول آ رہا ہے انشاءاللہ, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم ان لوگوں تک رسائی پیدا کرنا چاہتے ہیں حکمت AI کی جن کے لیے ان ایکسیسیبل ہے. ٹھیک ہے, اچھی ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن ان ایکسیسیبل ہے, ان تک رسائی بہت ضروری ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ گھر بیٹھے ہوئے نہ صرف اساتذہ استعمال کر سکیں, اسٹوڈنٹ استعمال کر سکیں, ہوم اسکولنگ پیرنٹس. ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ اس کی آسانی سے رسائی ہو سکے. اوکے, پرفیکٹ, انشاءاللہ ایز ویل. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی کولیبریشن کی ہے اسکولس کے ساتھ, یا آپ لوگوں کا کس طرح کا لائک کرائٹیریا ہے, یا ایون اگر آپ لوگ کولیبریشن کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ لوگوں کو چیلنجز فارم آتے ہیں؟ لائک ایک ایک اسکول کو یہ چیز منانے میں, یہ چیز سمجھانے میں کہ لائک یہ اڈاپٹ کریں, سو ہاؤ ڈو یو جسٹ ٹیکل ود دیم؟ فرسٹ کائنڈلی آنسر کہ آپ نے کیا کیا کولیبریشنز کی ہیں, اس کے بعد دین آپ چیلنجز کی بات کر لیں. ہاں, ابھی بھی ان the process of collaboration providing technical assistance to some schools and NGOs especially. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں وہ جو undeserved ایک پارٹ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تک ہمارا ٹول کی رسائی اور ہم ٹرین کر سکیں. ٹریننگ از ون آف دا مین ایم کہ ہم ٹیچرس کو ٹرین کر سکیں. تو یس, وی آر ورکنگ ود couple of partners for technical advisory and technical assistance. Number 2, جو challenges آتے ہیں, کچھ myths ہیں AI کی جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہیں گئی اور میں نے ایک پبلشنگ ہاؤس تھا اور ان سے کہا کہ ایسے ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جابس لے لے گا. یہ بہت بہت زیادہ کامن اور بہت ہی اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ اٹ ول ریپلیس اس. یس, تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ AI آپ کی سپرویژن کے بغیر نہیں چل سکتا. بالکل, آپ ہیں جو اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں, آپ ہیں جو اس کو سپروائز کر رہے ہیں, آپ ہیں جو اس کو ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے سورسز کو ویٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اوکے, یو نیڈ ٹو لرن دس اسکل. ٹھیک ہے, سو بی ریلیونٹ ان دا فیوچر. اوکے, ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی یہ اسکل کو اس لیے اڈاپٹ نہیں کر رہے بیسڈ آن اے myth کہ اٹ مائٹ ٹیک اوور آور جاب سم ڈے, so why don't you see it, take it as something positive that let us be a part of it, exactly, rather than avoiding it. ٹھیک ہے, it is not going to take your job, especially teachers کی جو importance ہے وہ کبھی جو ہے نا اس سے ہم وہ نہیں ہو سکتے. ٹیچنگ جابس جو ہیں ان کو ضرورت ہے AI کی ٹریننگ کی, ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی چیلنجز ایز ویل, سو اس کے بارے میں آپ کو کچھ مزید ایڈ کرنا ہے اس پارٹ میں؟ چیلنجز لائک آپ نے جتنی کولیبریشنس کی, سو ہاؤ واز دا فیڈ بیک؟ اگر آپ کسی NGO کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جو آپ کولیبریشن کرتے ہیں, سو دے ایگریڈ ود اٹ ایزیلی اور تھوڑا مشکل ہوئی ان کو کنونس کرنے میں, اینڈ اف ایون یو کنونس دیم, سو ان کے کوئی چیلنجز آئے ہوں. میں چیلنجز کی بات اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اگر جو ہمیں دیکھ رہے ہوں سو وہ بھی سیکھ سکیں کہ اف ان اینی پارٹ آف آور لائف ہمیں کوئی ایسا چیلنج فیس کرنا پڑے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اچھا, چیلنجز ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ myth based چیلنجز بہت ہیں کیونکہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. ایون ہمارے ایجوکیٹرز بھی ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. حکمت میں ایک تو ہم وی آر پرووائڈنگ فری AI ٹریننگ فار یور ٹیچرس. ٹھیک ہے, ابھی 29 مئی کو ہماری ٹریننگ ہے, اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے سوشل میڈیا پورٹلس پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیلس مل جائیں گی. فری AI ٹریننگ جس میں ہم ٹیچرس کو بیسک ٹولس بتائیں گے AI کے. ٹھیک ہے, جنریٹو AI کا انٹروڈکشن ہے, اس کے بعد ہم ان کو فری ڈیمو دیں گے, وہ یوز کر سکتے ہیں حکمت AI. ٹھیک ہے, تو اس میں سارے ٹیچرس ٹریننگ ٹولز ہیں دیٹ اے ٹیچر کین ایزیلی یوز ان دیئر کلاس. ٹھیک ہے, سو وہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے, میں نے پہلے بھی بات کی. تو جو چیلنجز آتے ہیں اس میں یہ کہوں گی کہ ہم نے آفر ہی اتنی وہ رکھی ہوئی ہے لوکریٹو کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹرین یو فری, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چارج یو اینی منی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے
وہ ایک بڑا بیریئر تو وہ کراس ہو جاتا ہے کہ شاید ان کو کچھ چاہیے ہے تو نہیں ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے وی جسٹ وانٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل وی جسٹ وانٹ ٹو ٹرین یور پیپل سو یہ ایک بڑا جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جنرلی میں بات کروں انفراسٹرکچر کے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے یہاں ٹھیک ہے. اے آئی سے متعلق بیسک انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کو, بیسک نالج نہیں ہے. ڈفرینٹ آپ سیکٹرز میں چلے جائیں چاہے وہ ایجوکیشن ہے, فارما ہے, ہیلتھ ہے, بہت سارے آپ کو جو ہے اس قسم کے ہرڈلس دیکھنے پڑتے ہیں جس میں آپ کو میں ڈیمو دیتی ہوں جا کے کہ دیکھیے کہ ایسے کام کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے کر کے دکھانا پڑتا ہے بیکاز پیپل ہیو نو آئیڈیا. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ پاکستانی مارکیٹ بڑی ارلی اڈاپٹرز ہیں ٹیکنالوجی میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وی ہیو 25,000 پلس گریڈز ایوری ایئر جو آئی ٹی کی ڈفرینٹ فیلڈس میں جا رہے ہیں تو وی آر کائنڈ آف ارلی اڈاپٹرز اینڈ آئی سی اے گریٹ فیوچر ان اے آئی فار آور مارکیٹس. Alright, so one piece of advice you want to give on any women entrepreneur or some the students, something like that. Students for AI use it with care. ٹھیک ہے اٹس ناٹ اے جینی, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو رب اے لیمپ اور وہ سارے آپ پہ کام کر دے گا ٹھیک ہے. اے آئی آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے ٹھیک ہے. ڈونٹ تھنک کہ آپ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ سارے ہرڈلس کراس کر دیں گے ٹھیک ہے. سب کچھ آپ کو ایسا نہیں ہے. یوز اٹ ایتھیکلی ٹھیک ہے. اور جنرلی ویمن انٹرپرینورس کے لیے میں نے جب کام شروع کیا تھا تو ٹو بی آنیسٹ ایسا سوچ کے نہیں کیا تھا کہ آئی ایم اے وومن انٹرپرینور, آئی ایم جسٹ اے ٹیچر, آئی ایم اے ٹیچر. بٹ میں نے جب اور لوگوں کے ساتھ کولیب شروع کیا, نیٹ ورکنگ شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ہی اچھا ایکو سسٹم کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے. اپنے ارد گرد میں نظر ڈالتی ہوں تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں خواتین کے جو آلریڈی جیسے مائرہ ہیں, چراغ ٹھیک ہے, امارا آفتاب دی پرو اے آئی لیڈی ٹھیک ہے, شائستہ عائشہ فرام سیڈ, جہارا فرام کیٹلیس. سو آلریڈی وہ پورا ایک ایکو سسٹم کریٹ ہو چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا پودا پنپنے کی ایک انوائرمنٹ تو وہ ہے خواتین انٹرپرینورس کے لیے. سو ڈونٹ کیپ یور سیلف بیک کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. دیر از اے ویری اسٹرانگ سپورٹ سسٹم فار یو. Do whatever you want. Even آج کل تو یہ بہت زیادہ ان ہو رہا ہے. Even there are some startup competitions and everything جو کہ صرف فوکس ہی women entrepreneurs پہ and women startup پہ کر رہے ہیں. بالکل. So یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو even کووڈ کے بعد سے ہمارے پاس زیادہ شروع ہوئی ہے and that's a very good support as well for those people. I think thanks to social media. Yeah, بالکل. جو گھر بیٹھے جو ہماری خواتین کام کرتی ہیں hats off to them. جو چھوٹے چھوٹے اسکلز تھے اور اب وہ اس سے کمائی کر رہی ہیں. ایون آج کل کا ایون ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ایون چھوٹے جو اسٹوڈنٹس بھی میں بولوں یا ایون جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ لوگ بچے لڑکے بھی ایون اپنے ان کو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں خود کا کچھ کرنا ہے. کوئی بھی چھوٹی اسکلز ہے جیسے آج کل آرٹ ورک بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب آج کل ہو گیا کہ بہت پیجز بننا شروع ہو گئے ہیں. جیسے اسٹارٹ اپس تھوڑے تھوڑے شروع ہو رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ کروشیٹ کے کچھ چیزیں بن رہی ہیں آج کل بہت زیادہ, پوٹری کی بہت زیادہ بن رہی ہیں, ورک شاپس اس طرح کی ہو رہی ہے. سو اٹس کائنڈ آف گڈ ایز ویل کہ سب لوگ جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں, اسکلز کی طرف جا رہے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں یہ فائنینشیل ایکو سسٹم کے لیے کتنا زبردست کام ہو رہا ہے کہ گھر بیٹھے لوگ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. Alright, so میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھا تھا that you guys offer different packages as well. کچھ جو ہے وہ فری تھے, اس کے بعد کچھ جو ہے وہ paid ہیں. So can you just explain them more? ہاں سمپلی یہ ہے کہ آپ اساتذہ کے لیے ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. جو فرسٹ جو ہے وہ فری ہے بیسک, اس کو ہم ٹرائل کے طور پہ لیتے ہیں. آپ سمپلی لاگ ان کریں اور بیسک والا پیکیج یوز کریں. دیر از نو کاسٹ انوالو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 5 لیسن پلان جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا ٹاپک جو بھی ہے. پھر اگلا جو ہے اس کو ہم پریمیم پیکیج کہتے ہیں. اس میں نہ صرف لیسن پلانس جنریٹ ہوتے ہیں, آپ اسٹوری کوئزز بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز اور ریسورسز ہیں جو ایک ٹیچر کو کلاس روم میں چاہیے ہوتے ہیں.
Okay. اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ گریڈ لیولس دیے ہوئے ہیں. تو آپ پری کے سے لے کر گریڈ 9 تک آپ کا جو بھی گریڈ کا لیول ہے, جی ہاں, اس کے لیول کے مطابق حکمت آپ کو وہ بنا کے دے گا, ویدر اٹس کوئز, اٹس اسٹوری, آپ کا لیسن پلان, جو بھی سبجیکٹ ہے, سبجیکٹس کی بھی بہت ویریڈ آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا. اینڈ وہ والے میں بیسک والے میں اٹس فرام گریڈ لیول کتنا ہے؟ گریڈ لیول 0 to 9. اوکے اوکے وہی سیم ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارا گولڈ پلان. گولڈ پلان مطلب زیادہ آپشنز آ گئی, اور جو دیکھنے والے اساتذہ ہیں ان کو پتہ ہے دیر آر لاٹ آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز دیٹ آر یوزڈ ان دا کلاس روم, اینڈ وی یوز دوز ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹو میک آور لیسن پلان. تو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ایک ٹول ہم نے دیا ہوا ہے وہ آپ کی مطلب کی اپنی مرضی سے آپ اپنی اسٹریٹجی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس ٹیچنگ اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے اپنا لیسن پلان کیوریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ ہے, وہ آپ کو کم انگلش اے آئی ٹولس میں بھی کم دیکھنے میں ملے گا. تو کوئز ہے, اسٹوری ہے, اسسمنٹ ہے. او لیول ٹیچرس کے لیے بہت انٹرسٹنگ اس میں ہے کہ او لیول فارمیٹ پہ جو اردو کے پیپر 1 اور 2 ہیں وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں, وہ ٹیچر ایک کلک سے خود جنریٹ کر سکتی ہیں. تو جی اسی طرح یہ سارے پیکیجز جو ہیں اس میں 1 by 1 ٹولز انکریز ہوتے جا رہے ہیں, مور ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. سب سے ایز اے ٹیچر میں خود یہ فیل کرتی ہوں کہ نہ صرف لیسن پلاننگ, اسسمنٹ میکنگ جو ہے, گریڈنگ کرنا, روبرکس بنانا, یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ٹاسکس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اکثر ہم لوگ گھر جا کے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ود 1 کلک اگر یہ کہیں سے ہمیں مل رہا ہے تو آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے بیڈ ڈیل. اچھا, سو اگر میں آپ کی ٹیم کے بارے میں بات کروں, سو ہاؤ مینی پیپل ڈو یو ہیو ان یور ٹیم, اور یہ سارا جو اسٹرکچرس اینڈ یہ سب کچھ ساری انفارمیشن وغیرہ, سو ہاؤ ڈز اٹ ورک اور کیسے آپ لوگ لے کے چلتے ہیں؟ میرے ٹیم کے جو ٹیکنیکل ڈائریکٹر کامران علی, ٹھیک ہے, شروع ہم دونوں نے ہی کیا تھا. میں جو ہوں کانٹینٹ ڈیولپ کرتی تھی ایجوکیشن, کیونکہ میں ٹیچر تھی, اور کامران جو ہے وہ ساری ٹیکنیکل سائڈ دیکھتے تھے. تو اب جو ہے چھوٹا سا ٹیم ہے ہماری, 4 لوگ ہیں, 2 لوگ ٹیکنیکل پہ ہیں, ایک فائنانس پہ ہیں, اور میں کانٹینٹ پہ ہوں. تو ابھی اتنا ہی ہے چل رہا. چل انشاءاللہ it will grow as well. Inshallah. I would just like to wind up our podcast with our signature question. That is, I guess یہ آپ بہت اچھا سوال کا جواب دے سکتی ہیں. What is that one thing you want to change in Pakistan's educational system? Pakistan's educational system. It includes like overall universities کی بھی بات ہو سکتی ہے, college کی بھی, and everything. میں چاہتی ہوں کہ تعلیم ایک ایسا حق ہے ہر انسان کا, جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان حق ہے, تعلیم بھی ایک حق ہے جس کو فری ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے لیے فری ہونا چاہیے. اتنے سال گزر گئے ہیں اور ہم جو ہیں بیسک تعلیم جو ہے پبلک اسکولس میں کہیں کچھ حد تک ہے بھی فری, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے گریڈ 14 تک جو ہے گریجویشن تک فری ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بیسک رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی ہم جو حکمت شروع کیا اور وہ سارا جو کہانی شروع ہوئی کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے, آئی تھنک کہ بہت سارے اور یورپین اسپیشلی کنٹریز کی طرح ہمیں بھی گریڈ 6 تک میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہی رکھنا چاہیے, تاکہ بچے کانفیڈنٹلی پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, اور بچوں کے پاس اس کے بعد چوائس ہو کہ وہ کس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں, ٹو شفٹ فرام انگلش ٹو اردو. لرنرس کے پاس چوائس ہونی چاہیے, نہ کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم that's fine too, and I agree, but اس میں تھوڑا سا میرا ہے کہ اگر ایک بچے کو like 6th class تک ہم رکھیں گے ایسے with Urdu, so then if we are even giving them the option, تو وہ کیوں shift کرے گا like on English. اردو میڈیم آف انسٹرکشن کے ہوتے ہوئے بھی آپ انگلش ایز اے سبجیکٹ تو پڑھا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, انگلش ایز اے سبجیکٹ تو آپ ان کو پڑھا رہے ہیں, اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں, اگر فنش ایجوکیشن سسٹم میں جائیں وچ از کنسیڈرڈ ورلڈز بیسٹ ایٹ دا مومنٹ, تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گریڈ 7 کے بعد میڈیم آف انسٹرکشن وہ آپشنل رکھ دیتے ہیں. If the learner wants to pursue in English, otherwise before that grade وہ سارا فنش لینگویج میں, ان کی اپنی لینگویج میں ہے. اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. کیا اردو میں سائنس جغرافیہ پڑھ کے ہمارے بچے یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے؟ یہ ایک
Misconception. हाँ Okay. misconception है. All right, thank you so much, Pravesh, for joining us and for coming and for the wonderful podcast. Even मैंने आज बहुत कुछ सीखा है उर्दू के बारे में, जबकि मुझे भी नहीं पता था कि it is that much important as well. And I wish you best of luck from my side and from Communical side as well. Thank you, Communical, for having Hikmat here. Thank you so Most much. welcome.